نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله حسنة قال أحسن الحسنات رواه أحمد۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس عمل کو میں کروں اور میں اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا عملت سیئتا، جب تو کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، فاعمل حسنتا، فوراً نیکی کا کام کر، فإنها عشر امثالها، کیونکہ گناہ ایک ہوتا ہے اور نیکی کا اجر اللہ 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا ایک گناہ ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں اور اس کے گناہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ نیکی کرے گا تو اس کی نیکی سے اس کے گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبع سیئۃ الحسنہ فإن الحسنہ تمحوها، آپ نے فرمایا جب گناہ ہو جائے گناہ کے بعد نیکی کرو، کیونکہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو ایک اس حدیث کے اندر یہ بات ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھیں، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، کسی قسم کا بھی کوئی گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کریں۔ اور نیکی کی صورت کیا ہے کہ انسان فوراً اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر جنت کے حریص تھے کہ آ کر سوال ہی یہی کیا جاتا کہ اللہ کے رسول ذرا ہمیں بتلائیے جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے، کون سا عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کون سا عمل کریں گے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج جب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہماری ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ہماری زبانوں پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجیے، قاری صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے، کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں، رزق میں فراوانی ہو جائے۔ ہم کبھی جنت کے لیے حریص نہیں ہوتے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب بھی اللہ سے مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے، جب بھی رب سے مانگنا ہے، آپ نے رب سے جنت کا حصول مانگنا ہے۔ ایمان والی زندگی کا رب سے سوال کرنا ہے، ہدایت والی زندگی کا رب سے سوال کرنا ہے، جنت والی موت اور جنت آخرت والی جنت کا رب سے سوال کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، پیسے کم بھی ہوں گے، گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آخرت کی زندگی میں ناکامی ہو گئی، جنت سے محروم کر دیے گئے تو یاد رکھ لیجئے انسان ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔
صحابہ کس قدر جنت کے حریص تھے، کس قدر وہ لوگ جنت کے متلاشی تھے، جنت کا نام آتا تو وہ تڑپ جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آؤ میرے شاگردوں میں تمہیں ایک جنتی عورت دنیا میں دکھاتا ہوں کہ یہ عورت جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آتی ہے، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کیجئے اللہ میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے دو آپشن ہیں، ایک اس بیماری کے بدلے میں تیرے لیے جنت، اور ایک میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے اس سے شفا دے دے گا۔ اس نے جنت کا نام سنا تو اس نے کہا مجھے یہ بیماری قبول ہے لیکن اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی رب سے مانگے جنت کا سوال کریں، اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کے اندر جو دوسری بات ہے، تیسری بات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کے بعد اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جیسا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جنت کا تھا، جس طرح وہ جنت کے متلاشی تھے، اسی طرح اللہ ہمارے دلوں میں بھی جنت کی محبت کو پیدا فرمائے۔ اقول قول هذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔